سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کچھ اخبارات میرے پاس پہنچی اور اس میں تمام پاکستان کے جتنے بھی اخبارات ہیں، نوائے وقت ہے، پاکستان ہے، دنیا ہے، جتنی بھی ہے، بہرحال ایک خبر انہوں نے دی اور وہ یہ خبر تھی کہ کوئی 18 کے قریب شاید ایسے لوگ ہیں، علاقہ ہے جناب نارنگ منڈی کا، اور وہاں پہ ان لوگوں کو تبلیغ کی گئی اور وہاں کے جو ختم نبوت کے چیئرمین تھے انہوں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ اس سے پہلے ان کا تعلق احمدیہ جماعت سے تھا اور یہ بتایا گیا کہ اب یہ مسلمان ہو گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کچھ ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں اور مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی سے اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہاں پہ کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ اب جو بات بڑی اہم ہے وہ کرنے والی کہ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی میں ہندو لڑکیاں تھیں، انہیں اغوا کیا گیا اور پھر ان کو زبردستی مسلمان کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ شادیاں بھی کی گئی، مسلمان لڑکوں نے شادیاں کی۔ ان کی تصویریں میں نے پچھلے پروگرام میں شاید ایک دو پروگراموں میں آپ کو دکھائی تھی۔ یہ باتیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 18 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب اگر اس کا تھوڑا سا بیرونی حالات پہ جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے علاوہ کہیں پہ بھی احمدی رہتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ کوئی ایسے قوانین کسی کنٹری میں نہیں ہے، نہ کسی اسلامی کنٹری میں اور نہ ہی کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک۔ مگر پاکستان میں کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسے قوانین موجود ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو مسلمان کیا جاتا ہے، یہ تھیوری میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جس طرح بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ختم نبوت کے بڑے بڑے قاری بھی موجود ہیں اور لوگ جو ہیں مبارکباد دے رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے دنوں ایک چنیوٹ کے ہیں لیاس، مولانا لیاس، یہ شاید منظور چنیوٹی کے بیٹے، ان کی ایک سپیچ فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان میں قوانین بنائے گئے وہ اچھے نہیں ہیں، وہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ وجہ اس کی انہوں نے بتائی تھی کہ اگر یہ قوانین نہ بنائے ہوتے تو ہم دعوت اسلام جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ دے سکتے تھے، لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ جو بھی لوگ احمدی ہیں ان کو کہ جناب آپ غلط راستے پہ چل رہے، آپ بھٹکے ہوئے، اور ہم انہیں تبلیغ کر کے تو مسلمان کر سکتے تھے۔ جس طرح یہ 18 لوگ اب کس مجبوری میں یہ مسلمان ہوئے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ پہلے ہی مسلمان تھے پھر مسلمان ہوئے۔ یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان کے قوانین ایسے ہیں اور پاکستان میں سسٹم کچھ اس طرح کا۔ اچھا، یہ لیاس چنیوٹی صاحب نے جو کہا تھا اسی پہ میں نے کہا آج بات چیت کریں گے کہ پاکستان میں ایسے جو قوانین ہیں اس پر جو اکثریت ہے وہ کہتے جی ہم نے زبردست طریقے سے یہ کام کیا کہ احمدیوں کو تبلیغ سے روک دیا گیا، احمدیوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں 18 لوگوں کو آپ نے مسلمانوں کو مسلمان کیا، وہاں پہ آپ دوسروں کو بھی کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس تو بڑا ایک اہم موقع آج بھی ہے، ابھی بھی وہ کہتے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، جس طرح ان اخبارات نے یہ سرخیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں کوشش کروں گا اوپر بورڈ پہ ان اخبارات کی بھی سرخیاں لگا دیتے ہیں۔ تو ایک بڑا سنہری موقع ہے، اور جس طرح ختم نبوت کے مجاہدین میدان میں اترے ہوئے، انہیں چاہیے کہ پارلیمنٹ سے بھی رابطہ قائم کریں، سینٹ سے بھی کریں، جہاں جہاں بھی عدالتوں سے بھی کریں اور یہ قوانین ختم کروائیں۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اب جو اصل کہانی ہے۔ دیکھیں، اس سے آپ نے لوگوں کو کافر تو بنا دیا، لیکن مسلمان آپ نے اب 18 بندے، اگر یہ چلو 50 بھی ابھی تک یا جتنے بھی آپ دعوے کرتے رہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا اس چیز کا، مگر 74 کے بعد
پھر آرڈیننس جاری جو ضیاء الحق نے کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ نے جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر ڈالے، 298 295 کے تحت لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا، اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے ان کے لیے کتنی مشکلات بنی۔ اور اس سے فرق یہ پڑا کہ احمدی جو ہے پاکستان میں رہتے وہ آپ سے بات کرتے ڈرتے ہیں۔ آپ تو انہیں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پتہ چل جائے تو فوری طور پہ جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، اور پھر اگر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ جناب یہاں بھی ایسے قوانین ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اگر یہ بھی کہہ دیا کہ السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو تو 3 سال کے لیے جی ہم جیل میں چلے جائیں، اور یہ پھر آپ پر سلامتی بھی نہیں بھیجتے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو قوانین بنائے گئے تھے، جو لیاس چنیوٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کھل کر تبلیغ کا موقع نہیں ملا، وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، ہونا تو یہ چاہیے جب بھی اکھاڑے میں کسی میں بھی کوئی پہلوان اترتے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی بحث ہوتی ہے تو دونوں کے حقوق پہلے برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تو دوسرے کو کہ جناب اس کے ساتھ آپ کشتی کرو نا، یہ ناانصافی ہے۔ دیکھیں عدل ضروری ہے ہر جگہ پہ، جب تک آپ عدل کے ساتھ کسی کو دعوت نہیں دیں گے اپنے مذہب کی، وہ ظاہر ہے پھر آپ سے ڈرتا رہے گا اور آپ کی بات بھی نہیں سنے گا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو آپ اس کے اوپر کیس کر دیں گے اور اس کو دباؤ میں لا کے پھر آپ جو مرضی کرتے رہے۔ اب یہ 18 لوگ جس کی اس وقت اخباروں میں سرخی لگی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کن حالات میں انہوں نے اپنے آپ فرقہ بدلا یا مذہب بدلا یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مذہب تو اسلام ایک ہی ہے میرے حساب سے تو، لیکن میں ان کے پاکستان کے قوانین کے مطابق جو تشریح ہے کرنی تھوڑی سی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قوانین کے مطابق جو احمدی ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور پوری دنیا میں باقی مسلمان ہیں۔ باقی آپ چلے جائیں جرمنی چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کینیڈا چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا کون سا مذہب ہے، نہ کسی کو یہ اس پر کوئی سیاست کرنی ہوتی ہے، نہ کسی نے اس پر کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کاروبار بھی تو یہی ہے نا، مذہبی جو اس وقت بزنس ہے وہ سب سے عروج پہ جا رہا ہے، زبردست قسم کا کاروبار ہے، اور اس میں خرچہ نہیں ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے، آپ کے کوئی کروڑوں روپے نہیں آپ نے لگانے، آپ نے بس تھوڑی سی ٹریننگ وہ سوشل میڈیا سے آپ کو مل جاتی ہے، اور وہاں سے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے۔ آپ نے جتنی کسی بھی مذہب کے خلاف کسی فرقے کے خلاف تقریریں کرنی ہے اس حساب سے آپ کو پیسے ملتے جائیں گے، جتنی آپ گالیاں نکالیں گے اس حساب سے آپ کو پروفٹ ہوتا جائے گا، اس حساب سے لوگ واہ واہ کرتے جائیں گے، اس حساب سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے گاڑی کے آگے پیچھے بھاگیں گے، دوڑیں گے، اور جہاں پہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی وہاں پہ آپ کا کاروبار ٹھپ، مطلب سچ بول دیا، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اور پھر دیکھیں پیسوں کی بہار کتنی ہے، آپ کو وہاں پہ کئی علماء مل جائیں گے جن کے پاس یہ علم کوئی نہیں ہے، نہ انہوں نے آپ کو کبھی یہ بتایا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے، نہ انہوں نے نماز کے متعلق بتایا، یہ سوشل میڈیا پہ اپنی پبلک سے پوچھ لے، جا کے مائک پکڑیں چند لوگوں سے پوچھ لیں آپ کو، وہاں سے رزلٹ مل جائیں گے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ اس پہ بھی آپ کو دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جب تک پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں، آپ کھل کر احمدیوں کو دعوت جو بھی ختم نبوت والے ہے وہ دے نہیں سکتے، یہ ہے ایشو۔ تو یہ اخبارات والے جو میڈیا والے انہیں یہ رول بھی ادا کرنا چاہیے، انہیں حکومت پاکستان سے کہنا چاہیے کہ جناب ہم ان کو مسلمان کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے قوانین کے مطابق، یا لوگوں کی نظر میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کافر ہے صرف پاکستان میں، پاکستان سے جیسے ہی آپ بارڈر کراس کرتے ہیں انڈیا کی طرف چلے جائے، ادھر آ جائے، دوسری ایران کی طرف آ جائے، کہیں پہ آ جائیں،
جیسے ہی وہاں سے پلین اڑتا ہے تو وہاں پہ قوانین چینج ہو جاتے ہیں. کل ایک بندہ ہے، اس کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا کہ ہمیں خوشی کی خبر نہیں ملتی. تو وہ بیچارہ بڑا درد کا اظہار کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کبھی کوئی خوشی کی خبر نہیں ملی، نہ ہمارے جرنیلوں سے ملی، نہ ہمارے سیاستدانوں سے ملی، نہ ہمارے علماء سے ملی. یہ تو خوشی کی خبر ملی کہ 18 احمدی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ شاید میرا ہر قوم کے لیے اس وقت جو پاکستانی جس طرح اخبارات نے ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، کافی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس طرح کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشی کی خبریں اور ملے اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، پھر تو میڈیا کو بھی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی چاہیے، یہ جو آپ کے ہیں وہ اپنے علماء، جو سب سے بڑا، آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب بتا رہے تھے جو گورنر پنجاب ہے کہ بھٹو صاحب نے جب یہ سائن کیے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں، جب احمدیوں کو کلیئر قرار دیا. تو اس کا مطلب بھٹو صاحب کا بھی غلط فیصلہ تھا، ضیاء الحق کا بھی غلط تھا، پارلیمنٹ کے بھی جو فیصلے تھے وہ غلط تھے. ان فیصلوں کو ریورس کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اسی جگہ پہ پاکستان کو لے کے آنا چاہیے 74 سے پہلے جو پاکستان، اس میں آپ ظاہر پہ کھل کر تبلیغ کر سکتے ہیں، پھر احمدیوں کی بھی بات سن سکتے ہیں، کہاں اختلافات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا نہیں ہے. اور پھر آپ کو اس طرح کی کبھی 18 کی خبر ملے گی، کبھی 20 کی ملے گی، کبھی 30 کی ملے گی. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اپنا کے دیکھیں 50 سال سے جو طریقہ اپنایا، اس سے ظاہر ہے مذہبی حالات جو پاکستان میں بنے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. نہ تو ہم خود دین سیکھ سکے، نہ ہمارے بچوں کو دین کا علم ہے، نہ ہمارے اپنا کسی اور کو سمجھ آ رہی ہے. آج میرے پاس خبر ہے، یہ کل کی، حافظ قرآن، انہوں نے وہ دیکھا بہن اکیلی کمرے میں لیٹی ہوئی حافظ قرآن، تو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں زبردستی. یہ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی. تو دین تو نہ سیکھا، اب قرآن پڑھ لینا کوئی دین، اس میں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو اسے دین کی بھی سمجھ آ گئی. اصل مقصد تو یہ ہے کہ سمجھنا اور سمجھانا. وہاں بھی آپ نے دیکھا مدرسے بنے ہوئے پاکستان میں بڑی تعداد، مگر دین کی سمجھ کسی کو نہیں ہے. یہ آپ کی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی باپ ہے وہ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی دادا ہے اس کی پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا پوتی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. تو یہ گمراہی ہے. ان کو لوگوں کو ایسے حافظ کو سمجھ نہیں آئی تو دوسرے کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اب جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے وہ اپنی سکی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو جو عام پبلک ہے اس تک سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے عقل آ سکتی ہے. تو یہ شعور لانے کے لیے ایسے پاکستان کو واپس لے کے آنا پڑے گا جو 74 سے پہلے تھا. اور 74 سے پہلے جو چل رہا تھا سسٹم، وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ لوگ آپس میں ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، جو احمدی تھے وہ بھی اپنے دعوت دیتے تھے، وہ بھی لوگوں کو لے کے جاتے تھے ربوہ میں، جناب نگر میں، اور وہاں پہ جا کے دکھاتے تھے کہ یہ ربوہ ہے، اور وہاں پہ دکھاتے تھے یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سب کچھ وہ سمجھاتے تھے. تو ان کے اوپر کیس نہیں بنتے تھے، ان کے لیے مشکلات نہیں بنتی تھی، یا جو لوگ خود بھی جاتے تھے ان کے لیے بھی مشکلات نہیں بنتی تھی کہ وہاں پہ ڈرتے نہیں تھے، خوف کی فضا نہیں قائم تھی. آج تو یہ حالات ہے پاکستان میں. یہ ہم نے دیکھا ہوگا، ایک بشرا نامی خاتون ہے، اس کو گرفتار کیا ہوا ہے کہ وہ احمدی اور تبلیغ کر رہی ہے، وہ شاید کسی میڈیکل ٹیم میں تھی. اس کے متعلق کل بھی میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ ایک کچھ لکھا ہوا پڑھا تھا میں نے. تو یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں. اب جب آپ کو احمدی تبلیغ کرنے آئے تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ جناب آپ غلط راستے پہ ہیں، کیونکہ وہ ان کے ظاہر ہے اگر وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے جس طرح یہ 18 افراد سمجھ گئے، تو پھر پاکستان میں ایسے قوانین کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیا ضرورت ہے ہمیں قوانین بنانے کی؟ اگر مکہ کی جب تاریخ آپ پڑھیں تو وہاں پہ کوئی قوانین موجود نہیں تھے کہ فلاں تبلیغ کر سکتا فلاں نہیں تبلیغ کر سکتا. میرے علم میں نہیں، شاید آپ کے علم میں ہو. ہر بندے کو دعوت اسلام بھی دی جا رہی تھی، اور وہاں سے مسلمان ہوئے. جو مسلمان ہوئے وہ ظاہر ہے پہلے کون سے لوگ تھے وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو وہاں سے پھر اسلامی سسٹم چلا. تو یہاں پہ یہ قوانین جو ہیں یہ آپ نے بنا کے قوم کے اوپر ظلم کیا، اور قوم کو جس طرح تفریق کیا گیا اس کے نتائج پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ شاید آپ دیکھیں نا، جب پہلوان نکلتی ہے میدان میں نے بتایا، تو جو احمدی تھے وہ بھی تو تبلیغ کر کے سمجھا سکتے تھے کہ جناب یہاں پہ ہمارے اور آپ کے اندر فرق پڑ رہا ہے. اب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ نے یہ ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں، جب احمدی کسی کو سمجھاتا ہے تو وہاں پہ اسے کیس ہو جاتا ہے، اور جو سمجھنا چاہتا ہے وہ بھی چھپ چھپ کے گھر والوں سے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، وہ سر عام کہہ ہی نہیں سکتا. اس کو محلے والے جو ہے وہی مصیبت بن جاتے ہیں کہ جناب یہ احمدی ہو گیا. تو یہ بڑا ناانصافی ہے. عدل کے مطابق سسٹم کو چلانا چاہیے، عدل کے ساتھ سسٹم کو چلانا چاہیے، چاہے آپ ہندوؤں کو تبلیغ کرے، چاہے آپ احمدیوں کو کرے. اب تبلیغی جماعت والے ہمارے وہاں پہ رائے گنج میں بھی ہیں، وہ بھی تو تبلیغ کرتے ہیں نا، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ ان کو جب تک ایسا ایک راستہ نہیں ملے گا کہ اب مسلمانوں کو تو آپ نے مسلمان نہیں نہ کرنا، یہ تو نہیں کہنا کہ 18 مسلمان ہو گئے. رائے گنج میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان میں کس کو تبلیغ کرتے؟ تو آپ کو جناب میرا یہ مشورہ ہے کہ پاکستان سے یہ قوانین کریں ختم، اور پھر علماء بھی میدان میں آئیں، اور احمدیوں کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو زیادہ موقع ملیں گے، بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو جو مسلمان ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ جو فائدہ اٹھانے کا، اور ثواب بڑا ہے اس میں. ختم نبوت کے اتنے ہمارے پاس مجاہد ہیں وہاں پہ ہر طرف، تو وہاں پہ آپ بحث کر کے جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھانے کا، پیار محبت سے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی نہیں ہونا. اگر ایک دفعہ کوئی نہیں سمجھتا دوسری دفعہ سمجھائیں، تیسری دفعہ سمجھائیں. میں نے یہاں پہ دیکھا یورپ میں سٹال لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ احمدی نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بس اپنی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر سختی نہیں کر رہے ہوتے. کرسچن بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنی کتابیں لے کے اسٹیشنوں پہ. لنڈن میں بھی آپ نے دیکھا، جرمنی میں بھی دیکھا، وہ چرچ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، مگر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. کسی کو آپ زبردستی نہیں کہ یار یہ کتاب تم نے پڑھنی جو مرضی ہو جائے، یا زبردستی نہیں کہ اگر تم مسلمان نہ ہوا تو آپ کی زمین جائیداد ضبط کر لیں گے، آپ کو جلا دیں گے، آپ کے گھروں کو جلا دیں گے، آپ بیعت کرو. اس طرح نہیں سسٹم چلتا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مذہب میں جبر نہیں. اور بندہ جو بالغ ہے، جس کے میں عقل ہے، جس میں سمجھ ہے، وہ اپنی زندگی کا اگر فیصلہ کر سکتا ہے تو مذہب کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے. وہ ظاہر ہے یہاں یورپ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ عرصہ دراز سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. تھوڑا پروگرام لگتا ہے لمبا ہو گیا، مگر اس لیے میں نے بتایا کہ بھٹو صاحب اور ضیاء الحق کے یہ فیصلے غلط تھے، انہیں ریورس کیا جائے. پاکستانی پاسپورٹ سے خانے شانے ختم کرو، وہاں لکھو پاکستانی، اور شناختی کارڈ، یہ فارم شام ضرورت نہیں ہے، نکاح شاہ کا فارم ان کی ضرورت نہیں، اور تبلیغ کے میدان میں نکلو، اور وہاں پہ پھر میدان سجنا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.